شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ وہ ضرور واقعہ ہونے والی ہے۔ وہ واقعہ ہونے والی چیز کیا ہے؟ اور تجھے کیا خبر کہ واقعہ ہو کر رہنے والی چیز کیا ہے؟ اور سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا۔ پھر سمود تو ایک سرکش آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور رہی قوم عاد تو وہ ایک نہایت تنوتیز اور شدید آندھی سے تباہ کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر مسلط رکھا۔ پھر اے مخاطب، تو ان لوگوں کو اس آندھی میں دیکھتا تو ان کو ایسا گرا ہوا پاتا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوں۔ پھر کیا تو ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، ان سب نے گناہ کے کام کیے، پس انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، بس اللہ نے ان کو بہت سختی سے پکڑ لیا۔ بلا شبہ جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تم کو کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے باعث نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ پھر جب سور میں ایک ہی پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے، پھر ان کو ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، پس اسی دن وہ قیامت جس کا ہونا یقینی ہے واقعہ ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا، اور وہ اس دن بہت کمزور ہوگا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہو جائیں گے، اور آپ کے رب کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم کو اللہ کے روبرو پیش کیا جائے گا، اور تمہارا کوئی راز اس سے چھپا نہیں رہے گا۔ پھر جس کو اس دن اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ کہے گا، لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے دنیا ہی میں یقین تھا کہ ایک دن میرا نامہ اعمال مجھے ملے گا، سو وہ بڑی خوشحالی میں ہوگا، یعنی عالی شان جنت میں ہوگا، جس کے میوے جھکے ہوں گے۔ حکم ہوگا کہ خوب مزے سے کھاؤ پیو، یہ ان اعمال کا صلہ ہے جو تم گزشتہ دنوں میں آگے بیچ چکے ہو۔ اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، اور مجھے خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ اے کاش موت مجھے ختم کر گئی ہوتی، افسوس میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، مجھ سے میری حکومت بھی جاتی رہی۔ حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور زنجیروں میں جکڑ دو، پھر دوزخ کی آگ میں اسے جھونک دو، پھر ایک زنجیر سے جس کا طول 70 گز ہے اس کو جکڑ دو، کیونکہ وہ عظیم الشان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دیتا تھا۔ پس آج اس کا یہاں کوئی ہمدرد نہیں، اور نہ زخموں کی پیپ کے علاوہ اس کے لیے کوئی کھانا ہے جس کو سوائے خطا کاروں کے کوئی نہ کھائے گا۔ پس میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جو تم دیکھتے ہو اور جو چیزیں تم نہیں دیکھتے، کہ یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم بہت ہی کم غور کرتے ہو۔ یہ پروردگار عالم کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور اگر وہ کوئی بات اپنے پاس سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر ہم اس کی رگِ جان ہی کاٹ ڈالتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ تو پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں بعض جھٹلانے والے ہیں،
اور بلا شبہ یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہوگا، اور بے شک یہ قرآن تو یقیناً سچائی ہے۔ پس آپ سلم اپنے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیے جو عظمت والا ہے۔